نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج چوتھی تراویح پڑھی گئی اور چوتھا پارہ تلاوت کیا گیا۔ چوتھے پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیتیں اتریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف صحابہ کرام جس کے ہاں جو چیز محبوب تھی وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، ان کے کئی سارے باغات تھے، ان میں سے ایک باغ بہ رہا، یہ مسجد نبوی کا جو ابھی باب فہد والا ہے دروازہ ہے، یعنی اگر منبر کی طرف ہماری پیٹھ ہو تو سامنے جو دروازہ بالکل مین دروازہ پڑتا ہے تو اس کے بالکل سامنے تھا یہ باغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے اس میں تشریف لے جاتے تھے اور بہت قیمتی تھا، 35,000 درہم سے زیادہ مالیت کا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے باغات میں مالوں میں یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، قیمتی ہے، میں اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اس باغ کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے اپنے اعزاء اقربا میں تقسیم کر دیں۔ تو انہوں نے خوشی سے اپنے چچا زاد بھائی اور جتنے بھی اعزاء اقربا تھے ان میں اسے خرچ کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، وہ ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مال میں سے، اپنے سامان میں سے یہ زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشی سے ان سے قبول کر لیا۔ وہ چلے گئے، ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ بن زید تشریف لائے، آپ نے وہ گھوڑا انہیں دے دیا۔ ابھی وہ گھر پہنچے نہیں تھے، راستے میں کہیں رک گئے ہوں گے، تو صاحبزادے وہ گھوڑا لے کر گھر پہنچ گئے تو دیکھا کہ میرا گھوڑا میرے ہی گھر آ گیا، تو حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، آپ نے واپس لوٹا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہیں دوہرا اجر مل گیا، دوہرا اجر مل گیا۔ اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ پھر اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا مما تنفقوا من شیء، پورا مال خرچ نہیں، مال میں سے کچھ جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی محبت پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی محبت پر اپنی محبوب چیزوں کو بھی قربان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ اگلی آیتوں میں کُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یہودی کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح معنوں میں تعلق رکھتے ہوتے حضور علیہ السلام سے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو
اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، انہوں نے تو اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ساری چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں جو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، وہ حرام چلی آ رہی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حلال تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، انہیں تکلیف تھی عرق النساء کی، یہ تکلیف تھی، درد تھا، تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اگر میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو مجھے جو سب سے زیادہ مرغوب غذا ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام کروں گا، اور اس وقت اس طرح کی منت ماننا صحیح تھا، تو اللہ نے وہ ٹھیک کر دیا، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر لیا۔ اس کے بعد سے اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں کی تھی، بلکہ از خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں برکت والا بیت اللہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبادت کے لیے، بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو انہوں نے اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اپنا گھر تعمیر کیا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عبادت کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا، پہلی مسجد تعمیر کی گئی، وہ بیت اللہ ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا ہوگا، لیکن عبادت کے لیے جو پہلا گھر زمین پر بنا وہ بیت اللہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ تعمیر چلتی رہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا سیلاب آیا تو اس وقت بیت اللہ منہدم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی، جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر چلتی رہی، پھر منہدم ہو گئی تو قبیلہ بنی جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ پھر یہ تعمیر منہدم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں جب کفار نے، مشرکین مکہ نے تعمیر کی تھی، جس میں ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ بھی ہر قبیلہ کہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، تو آپس میں نزاع پیدا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ابھی اس مسئلے کو روک دیتے ہیں، کل پر چھوڑ دیتے ہیں، کل جو پہلا آئے گا بیت اللہ کی طرف تو اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، کپڑا بچھائیں، تو ایک کپڑا بچھایا گیا، چادر بڑی ساری، تو آپ نے فرمایا اس حجر اسود کو اس پہ رکھو، اس پہ رکھا۔ آپ نے مختلف قبائل کے سرداروں سے کہا مختلف کونوں سے پکڑ لو، جب انہوں نے کونے سے پکڑا وہاں لے کے گئے تو آپ نے وہاں سے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا۔ تو اس طرح آپس میں نزاع ہونے سے، جھگڑا ہونے سے بچ گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی تو 2 دروازے تھے، ایک دروازہ جہاں اب ہے یہاں،
لیکن اس وقت یہ دروازہ بلند نہیں تھا، زمین پر تھا، زمین پر تھا، اور دوسرا دروازہ بالکل اس کی دوسری سمت میں، یعنی اس دروازے سے داخل ہوں دوسرے دروازے سے نکل جائیں، اس طرح سے۔ اور جو اس وقت حتیم کی جگہ ہے جہاں بیت اللہ کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور ایک گول سی جگہ بنی ہوئی ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی تو یہ جگہ بھی چھتی ہوئی تھی۔ تو مشرکین نے جب تعمیر کی تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پر حلال پیسے لگائیں گے، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ حلال کا پیسہ جب انہوں نے اکٹھا کیا، تعمیر شروع کی، تو پیسہ کم پڑ گیا، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دروازہ بلند اس لیے کیا کہ ہر آدمی اس میں داخل نہ ہو سکے، جس کو ہم اجازت دیں وہ اس میں داخل ہو سکے، عام آدمی دروازے میں داخل نہ ہو سکے، اور پیچھے کا دروازہ انہوں نے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اسی تعمیر پر واپس لوٹا دوں جس تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، لیکن مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ یہ نئے نئے لوگ عرب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ سے یہ عقیدت رکھتے ہیں، میرے اس عمل کو یہ غلط نہ سمجھیں کہ شاید میں شہرت حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، خدا نہ خواستہ میرا یہ عمل ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے، اس ڈر سے اپنی اس خواہش کو روک دیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے اسی طرح اس کی تعمیر کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ وہ تعمیر رہی، پھر حجاج بن یوسف آ گیا۔ جب حجاج بن یوسف آ گیا تو حجاج بن یوسف کا حضرت عبداللہ بن زبیر سے آپس میں سخت اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید اس نے کروایا، تو اس نے بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے جاہلیت والا جو ایک تعمیر تھی اسی تعمیر پر، یعنی جو اب تعمیر ہے اسی تعمیر پر دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کر دی۔ پھر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے چاہا ایسا کرنا کہ میں دوبارہ سے حضور کی منشا پر جو تعمیر ہے وہ کروں، تو انہوں نے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس وقت کے بڑے بڑے جو مفتیان کرام تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اہل علم، ان سے مشورہ کیا کہ بھئی میں کیا کروں، آیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، چھوڑ دیں، اب اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر بعد میں آنے والا وہ اپنی مرضی کے مطابق پہلے کو گرائے گا، نئے کو بنائے گا، تو اس سے بیت اللہ کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی، بیت اللہ ایک کھلونے کی حیثیت بن جائے گا، ہر آدمی آئے گا اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں آگے پیچھے کرے گا، چھوڑ دیں۔ تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اسی تعمیر کو باقی رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، یہ برکت والا گھر ہے۔ اس کی برکات کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ اس کی برکات ہیں کہ بیت اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہر طرح کی فراوانی وہاں عطا کر دی، یہ تو ظاہری برکات۔ باطنی برکات یہ ہیں کہ اجر و ثواب وہاں عبادت کا جتنا ہے وہ روئے زمین کی کسی اور مسجد میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بیت اللہ کا احترام اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسا رکھا جاہلیت سے، یعنی جب کفر کا زمانہ تھا اس وقت بھی، کہ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں آ جاتا وہ بھلے باپ کا قاتل ہوتا، بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر نظر نیچے کر لیتا، بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے اس کو گھورتا بھی نہیں، کہتا کہ یہ اب امن والا ہوگا، اللہ کے گھر میں آ گیا
اب یہ امن والا ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ اللہ نے بیت اللہ کی عظمت، عزت، احترام رکھا، من دخلہ کان آمن۔ اور پھر آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک پتھر مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ جنت سے بھیجے تھے، جنت سے آئے ہوئے یہ پتھر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، فرمایا کہ ان پتھر میں اتنا نور تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے شرما جاتی، لیکن اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ اور یہ جو پتھر مقام ابراہیم ہے جس کے اوپر خول چڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کرتے تھے تو جیسے جیسے تعمیر بلند ہوتی جاتی تھی تو یہ الیکٹرانک زینے کا کام دیتا تھا کہ خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، اور جب نیچے اترنا ہوتا تو نیچا ہو جاتا، اور ملائم ایسا کہ سخت نہیں تھا، یعنی حضرت کے لیے کہ حضرت کے پاؤں مبارک کے نشان اس میں اتنے اتنے اب بھی موجود ہیں۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کہا ہے، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ اور حضور کو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز میں آگے رکھا کریں، یعنی اپنے آگے مقام ابراہیم کو رکھیں۔ علماء نے لکھا طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس بیت اللہ کا حج لوگوں کے لیے فرض کر دیا۔ اور یاد رکھیں حج اسی بیت اللہ کا ہے، مسجد اقصیٰ کا نہیں۔ شروع سے اب تک ہمیشہ حج جو ہوا وہ بیت اللہ کا ہی ہوا اور کسی دوسرے قبلے کا نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے حج فرض کر دیا گیا جو استطاعت رکھتے ہوں اس کے طرف سفر کر کے جانے کی، یعنی زاد راہ ہو، گھر کے اخراجات پورے ہوں تو اس کے لیے حج فرض ہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے یہ جو قبائل تھے اوس اور خزرج مدینہ میں آپس میں دشمنیاں تھیں، اور وہ دشمنیاں سال ہا سال پر محیط تھی۔ 70 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 100 سال گزر گیا، آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، علی حفرۃ من النار، تم آگ کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اور حضور علیہ السلام فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، حضور کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، اگر ساری روئے زمین کی دولت خرچ کر دیتے،
دلوں کی نفرتوں کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے تو ایسا نہ کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے، دین اسلام کے صدقے سے تمہارے دلوں کی نفرتوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا. اور اب تم بھائی بھائی، اور بھائی بھی ایسے بھائی کہ مسلمان جو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر دوسرا مسلمان جان نچھاور کر رہا ہے، سکی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے، سکے باپ کو قتل کر رہا ہے، جو اسلام کے خلاف صفوں میں آ رہا ہے اس کو قتل کر رہا ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو سینے سے لگا رہا ہے. یہ اسلام کی برکت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو سکتا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن کو، نبی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو اور اکٹھے رہو. اس سے مضبوط رہو گے. آپس میں بٹو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو اتنی بڑی خلقت ہوگی، اولین و آخرین سب لوگ جمع ہوں گے، پہلے انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، تو اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایسا گھوڑا ہو جس کا چہرہ، ماتھا یہ پورا سفید ہو اور چاروں پاؤں سفید ہوں تو پہچاننے میں مشکل ہوگی؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ. فرمایا بالکل اسی طرح سے میری امت کے جو ایمان والے لوگ ہوں گے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. دور سے پہچان، دور سے پہچان. یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض کے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جو کافر ہے، کفر پر مرا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، بالکل کوئلے کی طرح ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے جنگ احد کا واقعہ ذکر کیا ہے. جنگ احد کا، جنگ احد جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اور جنگ بدر جو ہوئی تو اس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس کا مشرکین کو بڑا دکھ ہوا. ابو جہل جیسا شخص اس میں مارا گیا، تو مشرکین کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا. مشرکین نے آپس میں طے کیا کہ اصل میں مشرکین کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا، اس میں سارے ہی مکہ کے لوگوں کا شیئر تھا، سب کا، اور وہ بہت بڑی مالیت کا وہ قافلہ تھا، بہت بڑی مالیت کا قافلہ تھا. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دیکھو ہمیں اتنا بڑا سانحہ اور صدمہ پہنچا ہے کہ ہمارے سردار مارے گئے ہیں اور کچھ قید بھی ہوئے. ہم آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہمارے اس پورے تجارتی قافلے کا جتنا بھی منافع ہے وہ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، ہم انتقام لینے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. چنانچہ مشرکین نے آئندہ سال سن 3 ہجری میں 3000 جوانوں کے ساتھ، جس میں مختلف قبائل کے لوگ، جنگجوؤں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ناچنے اور گانے والی عورتوں کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کر دی. آ کر جہاں احد پہاڑ ہے یہاں مشرکین نے پڑاؤ ڈال دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مسجد میں مشورہ فرمایا، اور یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اس مشورے میں آپ نے منافقین کو شامل کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان مشوروں میں منافقین کو شمار نہیں کیا، شامل نہیں کیا. اور منافقین کا جو بڑا سرگنا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ بھی شامل تھا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم مدینہ میں ہی رہیں اور یہ آئیں مدینہ پر حملہ کرنے، تو مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس چھپنے کا، اٹیک کرنے کا، حملہ کرنے کا ہزاروں ذریعے، ہم کسی بھی مکان سے حملہ کر سکتے ہیں، کسی چھت سے حملہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور کھلے میدان میں مقابلہ کرنے میں مشکل ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تجویز رکھی، یعنی مشورہ ہو رہا تھا. تو یہی مشورہ جو منافقین کا بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بھی یہی رائے دی، حضور کی رائے بھی یہی تھی. لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ویسے تو جیسے آپ کا حکم، لیکن گھر میں رہ کر اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، تو ہم کیوں نہ میدان میں نکل کر کے ان کا مقابلہ کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں. خیر، تو ان نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات تھے اور اصرار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اس مشورے سے اور گھر تشریف لے گئے، اور گھر جا کر آپ جنگی لباس پہن کر، زریں پہن کر، ہتھیار لگا کر تشریف لے آئے. جب آپ گھر گئے تو اس دوران نوجوانوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہم نے بے جا اصرار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو. تو جب آپ گھر سے واپس تشریف لائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کی منشا ہو. آپ نے فرمایا یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جب جنگی ساز و سامان پہن لے اب بغیر جہاد کیے اس کو اتارتے، اب ہم لڑائی میدان میں ہی لڑیں گے، نکلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ نکلے. جب راستے میں پہنچے تو یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. کہنے لگا کہ جب ہماری بات ہی نہیں ماننی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مروانے کی، تم جانو تمہارا کام. یہ کہتا ہوا 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. اب رہ گئے 700. جب 700 رہ گئے تو ان 700 میں 2 اور تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ اور ایک بنی حنیفہ. تو ان 2 کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم بھی چپکے سے نکل جائیں، بغیر بتائے ہوئے چپکے سے کھسک جائیں، اس لیے کہ وہاں 3000 کا مجمع ہے اور ہم 700 ہیں، تو ہم کیا کریں گے وہاں. اللہ کہتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، تم میں سے 2 جماعتوں نے پھسلنے کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ نے ان کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائی، انہیں پھسلنے نہیں دیا. اور پھر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ افرادی قوت پر، اسلحہ پر، ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیر صفیں بنائیں اور صحابہ کرام کو کھڑا کیا. آج بھی بڑے بڑے انگریز جو جنگجو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایسی دانائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں باندھی تھیں کہ آپ نے پیچھے پہاڑ کو رکھا اور دشمن کو سامنے رکھا، اور ادھر اپنی پشت کی طرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا. راستہ بئی مانا کہ پہاڑ تھا لیکن چھوٹا تھا،
اس سے عبور کرنا آسان تھا. آپ نے 50 لوگوں کو یہاں کھڑا کر دیا پیٹھ کی طرف اور ان سے کہا کہ دیکھ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جانور ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے, اور اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو مار بھگایا پھر بھی آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا, آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. خیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے لڑائی شروع ہوئی. جب لڑائی شروع ہوئی تو تھوڑے ہی وقت میں کافروں کی دوڑ لگ گئی. وہ نہیں ٹک سکے مسلمانوں کے مقابلے میں, بھاگ گئے. جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو اور جب میدان چھوڑ کر بھاگے تو اپنا ساز و سامان اسلحہ ساری چیزیں میدان میں چھوڑ دی انہوں نے, بھاگے. جب وہ یوں بھاگے تو یہ جو پیچھے کھڑے تھے اب جو مسلمان میدان میں تھے تو انہوں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا. اب یہ پہلا مرحلہ تھا. تو جو پیچھے والے لوگ تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے. جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں رکنا چاہیے, حضور نے یہ فرمایا تھا. باقیوں نے کہا ہم یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جائیں اور جا کر کے سامان سمیٹیں ان کے ساتھ, اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ. آپس میں یہ بات اختلاف ہوئی تو کچھ لوگ وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. جب وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے تو مشرکین کی کمان کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی بڑے جنگجو تھے اور بڑے ذہین تھے. تو اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے. یہ جب بھاگ رہے تھے تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ جگہ پہ 10 لوگ ان کو نظر آئے. انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم ادھر سے جاؤ اور خود اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر ادھر سے آئے اور یہ جو 10-12 لوگ تھے ان کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا, آگے سے حملہ کر دیا. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام درمیان میں آ گئے, آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اب جب درمیان میں آ گئے اور تیز شدت سے انہوں نے حملہ کیا تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. اور جب جیسے مسلمانوں کے قدم اکھڑے مسلمانوں نے میدان چھوڑنا شروع کیا. اسی اثنا میں شیطان نے یہ خبر چلا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بس پھر آپ سوچیں کہ اس وقت کیا قیامت ہوگی. تو مسلمان کچھ تو نکل گئے. انہوں نے کہا جب آپ ہی نہیں رہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب لڑائی کس کے لیے. اور کچھ نے کہا کہ جب آپ نہیں ہیں تو اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. ہم نے نتیجہ یہ ہوا کہ 12-14 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں اور باقی میدان سے ادھر ادھر ہو گئے. اب مشرکین تابڑ توڑ حملے حضور پر کر رہے ہیں, حضور پر حملے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو پیچھے دھکیلے, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک صحابی بڑے حضرت ابو طلحہ فرمانے لگے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا نہیں تم رکو. ایک صحابی آئے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو دجانہ یہ وہ تھے جو اس موقع پر اپنے کمر پہ تیر کھا رہے تھے اور سینہ حضور کی طرف تھا. تو کسی نے کہا ابو دجانہ یہ تم کیا کر رہے ہو. کہا جنگ میں بھی حضور کی طرف پیٹھ کرنا مجھے گوارا نہیں. اس طرح سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بالآخر اللہ پاک نے مدد فرمائی. صحابہ کرام کچھ آ گئے تو یہ کافر جو ہے یہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. تیر لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, پتھر لگا جس سے دندان مبارک شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے. ادھر ابو سفیان نے کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا ابو بکر ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا خاموش رہو, جواب نہ دو. پھر اس نے کہا عمر ہیں, حضرت عمر خاموش ہوئے. کہنے لگا سب مارے گئے, سب مارے گئے, ختم ہو گئے. ان کو تو خبر نہیں تھی, سب مارے گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن سن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں, حضرت ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے تم سے.
تو اس نے کہا کہ آج حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا اور ہمارے لیے حبل ہے. تو حضور نے فرمایا تم اس کو جواب دو. یا رسول اللہ کیا جواب؟ فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے. خیر یہ موقع تھا کہ اس موقع سے پھر یہ مشرکین بھاگ گئے. جب بھاگے تو مدینے سے باہر جب چلے گئے تو خیال ہوا کہ ہم نے تو جنگ، اس موقع پہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ بھی شہید ہو گئے، جس کا حضور کو بہت صدمہ تھا. تو جب یہ باہر نکل گئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہم تو جیت چکے تھے اور ہم نے میدان چھوڑ دیا. تو انہوں نے کچھ لوگ مدینہ آ رہے تھے ان کو پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو یہ کہنا کہ ابو سفیان دوبارہ سے تیاری کر کے مدینہ پر حملہ کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فوراً، اللہ نے آیتیں اتار دی، الذین استجابوا للہ والرسول، آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے کون نکلے گا. تمام صحابہ کرام جو زخموں سے چور تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. آپ ان کو لے کر کے حمراء الحسد یعنی مدینے سے باہر ایک جگہ تھی وہاں تک نکل گئے. ادھر ابو سفیان سوچ رہا تھا کہ میں مدینے پہ چڑھائی کروں یا نہ کروں. ایک شخص تھا جو مسلمان تو ابھی نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں سے ہمدردیاں تھیں، وہ مکہ جا رہا تھا. اس کی ملاقات ہوئی ابو سفیان سے. اس نے ابو سفیان سے کہا کہ کسی مغالطے میں نہ رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو لے کر میں نے دیکھا وہ حمراء الحسد تک آ چکے ہیں، وہ تو تمہاری خبر. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور ادھر جب مسلمانوں کو خبر ملی فخشوہم فزادہم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، خبر یہ پھیلائی گئی کہ تمہارے لیے کفار اور مشرک جمع ہو رہے ہیں، ڈرو. تو اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوہم فزادہم ایمانا، یعنی اس سے ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور بڑھا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ایمان اور بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، پوری امت کی مغفرت کے، ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.